اگلا سوال ہمیں انجینئر نوید انور صاحب نے ریاض سعودی عربیہ سے کیا ہے۔ کافی دنوں سے ان کا سوال پینڈنگ پڑا ہوا تھا۔ شہد پر زکوٰۃ ہے یا عشر ہے، اور پھر قدرتی شہد اور فارمی شہد کا اس حوالے سے کوئی فرق ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1824 ہے، حسن سند کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد میں عشر لازم قرار دیا ہے۔ شہد میں عشر ہوتا ہے، زکوٰۃ نہیں، یعنی 10واں حصہ شہد میں جو بھی آپ کے پاس مقدار نکلی ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے، جس پر آگے بات ہوگی کہ نصاب کیا ہے، اگر شہد کی مقدار نصاب کو پہنچتی ہے تو 10واں حصہ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ یہ سنن ابن ماجہ میں 1824 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ من العسل العشرہ، آپ نے شہد سے عشر لیا، یعنی 10واں حصہ بطور زکوٰۃ آپ کہہ سکتے ہیں لیا۔ اسی طرح سنن ابی داود میں 1600 نمبر حدیث ہے، 1600 نمبر حدیث، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شہد میں عشر لینے کے بارے میں ان کی رہنمائی ملتی ہے۔ اسی طرح سنن ابی داود میں 1602 نمبر حدیث میں ہمیں شہد کا نصاب ملتا ہے کہ شہد کا نصاب کیا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے موقوفاً یہ بات ثابت ہے کہ وہ 10 مشکیزوں میں سے ایک مشکیزہ وہ بطور زکوٰۃ حاصل کرتے تھے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ 10واں حصہ ہے عشر، جس طرح باقی احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی، اور دوسری بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ جب 10 مشکیزیں ہوں تو تب شہد پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ 10 مشکیزیں، اب مشکیزے کی مقدار کیا ہے، وہ بعض اہل علم نے 62 کلو لکھی ہے، 62 کلو تقریباً۔ تو اس کا حساب لگائیں، اگر آپ 62 کو 10 سے ضرب دیں، 620 کلو اگر آپ کے پاس شہد ہے تو اس پر یہ عشر فرض ہوگا، یعنی 10واں حصہ۔ اب رہ گئی بات کہ ایک قدرتی شہد ہے جس پہ انسان کی کوئی محنت نہیں ہے، اس نے جا کر اس کو اتار لینا ہے، بس محنت اتارنے کی ہے، باقی اس کو بنانے کے حوالے سے، مکھیوں کے حوالے سے کوئی بھی اس کی محنت نہیں ہے۔ جبکہ فارمی جو شہد ہوتا ہے اس میں اچھی خاصی محنت بھی ہوتی ہے اور اچھی خاصی انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے۔ پہلے تو مکھیوں کو خریدنا، پھر مکھیوں کی پیٹیاں خریدنا، پھر ان کی نگرانی کے لیے 1-2 ملازم رکھنا ہر وقت جو مکھیوں کی نگرانی کریں، اور اس کے بعد بھی پھر مکھیوں میں بیماری وغیرہ بھی ان کو دوائی وغیرہ دینا، اور بعض حالات میں جب بالکل پھول وغیرہ نہیں ہوتے تو مکھیوں کو زندہ رکھنے کے لیے انہیں شیرہ وغیرہ دینا کہ وہ اپنی زندگی برقرار رکھیں، ورنہ تو وہ مر جائیں گی۔ تو ان ساری چیزوں پہ اچھے خاصے جو ہے وہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو کیا ایک قدرتی شہد کو فارمی شہد کے برابر کیا جائے اور نصاب ان کا وہی ہو اور مقدار بھی وہی ہو، عشر اسی طرح ہی دیا جائے؟ تو اگر ہم اس حوالے سے اسلام کی دیگر تعلیمات کو دیکھیں تو جس طرح ایک زمین ہے جس میں عشر ہوتا ہے، زمین میں بھی عشر ہے، شہد میں بھی عشر ہے، تو زمین میں جب عشر تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرق کیا ہے کہ ایک بارانی زمین ہے جو قدرتی طور پر سیراب ہوتی ہے، اس سے جو فصل آئے گی آپ کاشت کریں گے، اس میں سے آپ نے 10واں حصہ دینا ہے، یعنی عشر دینا ہے۔ لیکن جس زمین کو آپ اپنی محنت سے پانی دیتے ہیں، یعنی جس پر آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے، اس زمین سے آپ نے نصف عشر یعنی 20واں حصہ دینا ہے۔ تو ہمیں بھی یہی بات راجح محسوس ہوتی ہے کہ شہد میں بھی عشر ہے، اور شہد بھی اسی طرح قدرتی ہوتا ہے اور فارمی ہوتا ہے۔ قدرتی شہد جو آپ کی بغیر خرچے کے لگا ہوا ہے، مکھیوں نے بنا دیا ہے، آپ نے صرف اتارنا ہے، اس پہ آپ 10واں حصہ دیں گے، اور جو شہد فارمی ہے اس پہ آپ 20واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اسے عشر کہیں یا زکوٰۃ کہیں، ایک ہی بات ہے۔